اچھا اب آخر میں بالکل آپ کی شہادت کا وقت ہے، جنگ موتا، اور آپ کی شجاعت و بہادری کی داستانیں ظاہر رقم ہوئی ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے وہ جملے بھی. اب آپ موجود ہیں اور شہادت قریب ہے، ایک خطبہ آپ نے دیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں مسلمان منتشر ہو گئے تھے، ظاہر ہے وہ بھی مشیت خداوندی تھی، لیکن 3000 مسلمان ہیں، سامنے 1 لاکھ کا کم ہے نا، 2 لاکھ بھی آیا روایت میں. تو ذرا بتائیے وہ کیا خطبہ تھا، کیا ہوا تھا، اور پھر آپ کی شہادت. جنید بھائی، جنگ موتا جو ہے بنیادی طور پر یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علم کا اظہار ہے. آپ ما کان و ما یکون کا مظہر ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جاتی دفعہ فرما دیا کہ زید بن حارثہ سپہ سالار ہیں، ان کے بعد جعفر بن ابی طالب ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ. بالکل ٹھیک ہے. امام بخاری نے لکھا 4262 نمبر حدیث پہ کہ جس دن غزوہ موتا ہوا، اس کو غزوہ بھی کہتے ہیں، اس کو جنگ بھی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الائف دیکھا سارا کچھ. بالکل ٹھیک. اور یہ ہمارے ایمان اور اعتقاد کا حصہ ہے. درست. اللہ تعالیٰ نے کائنات ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کر دی جیسے آپ کی ہتھیلی. بلکہ آپ نے تو شہادتوں کی بشارتیں دے دی نا، کیٹیگوریکل بتا دیا، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، ان کے بعد اٹ مینز مطلب بشارت ہو گئی شہادت. لیکن اس میں جو سب سے اہم شے بیان کرنے والی ہے نا، وہ اعتقادی مضبوطی بڑی پیدا کرتی ہے. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صحابہ تمہیں بتاؤں نا جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے. فرمایا دیکھو حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے پکڑ لیا، وہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا. جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا، اور اللہ نے ہمیں فتح عطا. میں بلا تمثیل ایک جملہ عموماً یہ جنگ موتا کے معاملے پہ عرض کرتا ہوں، یہ اس وقت ہم سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، لائیو جا رہے ہیں نا. یہ تو انسان کی تخلیق کردہ بات ہے صاحب. سرکار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصارت و بصیرت عطا فرمائی ہے کہ مثل ہتھیلی میں جو ہے ہر چیز رکھ دی آپ کے سامنے. اب ذرا وہ بتائیے صاحب کیا ہوا خطبہ اور 7 دن یہ جنگ جاری رہی، اور مسلمان کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تھکاوٹ کا شکار ہوئے. تو صحابہ کے جو جملے ہوتے ہیں نا، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو میدان ہے اس کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ جملے پھر واپسی ریکوری کے لیے کافی ہوتے. تو حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ سارے یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ایسے کلمات کہے کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دوبارہ جان پیدا ہوئی اور لوگ پھر جہاد کی طرف آئے. اور حضرت زید بن حارثہ کو جب شہید کیا گیا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آپ کے جسم پر 90 زخم تھے، اور ایک بھی زخم آپ کے پشت پر نہیں تھا، سارے سینے پہ تھے. تو یہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو 50 زخم تھے. ہمارے جب مجاہد جاتے تو مائیں کہہ کے بھیجتی ہیں بیٹے پیٹھ پہ نہیں کھانی، سینے پہ کھانی ہے. تو سارے زخم سینے پہ کھائے، اس کا مطلب ہے بہادری کے ساتھ لڑے تھے. اللہ اکبر. اور شہادت پھر آپ نے اختیار کی.